بادشاہت سے درویشی اچھی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ 3 صدی ہجری میں بہت بڑے صوفی اور اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ پیدائش 179 ہجری اور وفات 281 ہجری کہتے ہیں کہ وہ بلخ کے بادشاہ تھے اور بڑی شان و شوکت سے حکومت کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور انہوں نے بادشاہت پر لات مار کر درویشی اختیار کر لی۔ پھر ساری عمر دین کا علم سیکھنے اور سکھانے، اللہ کی عبادت کرنے، محنت مزدوری کرنے، روزی کمانے اور لوگوں کی خدمت کرنے میں گزار دی۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہت کیسے چھوڑی، اس کے بارے میں یہ کہانی مشہور ہے کہ ایک رات کو اپنے عالی شان محل میں سو رہے تھے کہ ایک آدمی رات کے وقت محل کی چھت پر کھٹ پٹ کی آواز سن کر ان کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آدمی ان کے سونے والے کمرے کی چھت پر ٹہل رہا ہے۔ انہوں نے آواز دی، تم کون ہو اور یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ جواب میں آواز آئی، آپ کا دوست ہوں اور یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، ارے شاہی محل کی چھت پر اونٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ جواب میں آواز آئی، اگر یہ ممکن نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ریشمی لباس پہن کر عیش و عشرت میں زندگی گزاری جائے اور امید کی جائے کہ اللہ مل جائے گا۔ معلوم نہیں یہ واقعہ خواب میں پیش آیا یا بیداری میں، لیکن حضرت ابراہیم بن ادھم کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوا کہ جس ٹھاٹ باٹ سے وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ دوسرے دن جب وہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ اچانک نورانی چہرے والا ایک اجنبی آدمی بڑے دبدبے سے دربار میں داخل ہوا۔ وزیروں اور درباری امیروں اور شاہی ملازموں میں سے کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ اس کو دربار میں داخل ہونے سے روکے۔ بادشاہ حضرت ابن ادم نے خود اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، میں اس صحرائے میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، یہ سرائے نہیں، شاہی محل اور دربار ہے۔ اجنبی نے کہا، آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ حضرت ابراہیم، میرا باپ۔ اجنبی، آپ کے باپ سے پہلے کون رہتا تھا؟ حضرت ابراہیم، میرا دادا۔ اس طرح کئی پشتوں تک پہنچ کر اجنبی نے پوچھا، آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ حضرت ابراہیم، میری اولاد۔ اجنبی، ذرا سوچیں، جس مقام پر اتنے آدمی آئے اور جائیں اور کسی کو ہمیشہ کے لیے ٹھہرنا نصیب نہ ہو، اس سرائے میں نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر اجنبی فوراً دربار سے نکلا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس واقعے نے حضرت ابراہیم بن ادم پر ایسا اثر ڈالا کہ رات انہوں نے بڑی بے چینی سے محل میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی تخت اور تاج پر لات مار کر فقیرانہ لباس پہن لیا اور شہرت سے باہر نکل گئے۔ درویشی اختیار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کے سچے دین اسلام کی تبلیغ، علم حاصل کرنے اور علم پھیلانے، اپنی روزی محنت مزدوری کر کے کمانے، اپنی کمائی غریبوں اور حاجت مندوں پر لوٹانا اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں گزار دی۔